کیا حماس کی غزہ پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے؟ کیا حماس کی جگہ مقامی قبائل کے مسلح افراد لے رہے ہیں؟ حماس باغیوں کو سرے عام موت کی سزا کیوں دے رہی ہے؟ کیا حماس کے جنگجوؤں کی کل تعداد صرف اور صرف 3000 ہے؟ اسرائیل نے حماس کو کمزور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا اسرائیل حماس کو تحلیل کر پائے گا؟ کیا رفح کی تباہی میں کچھ غدار فلسطینی شامل تھے؟ ابو شباب کون ہے اور اس کا غزہ میں کیا کردار ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، دنیا میں جنگیں دو طرح لڑی جاتی ہیں۔ جنگیں لڑنے کا ایک طریقہ تو روایتی ہوتا ہے جس میں بری، ہوائی اور بحری تینوں طرح کی مسلح افواج حصہ لیتی ہیں، جبکہ دشمن کی پوشیدہ معلومات کے حصول اور پھر انہی معلومات کے مطابق مقررہ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے خفیہ ایجنسیز کے نظامات کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ جبکہ جنگیں لڑنے کا دوسرا طریقہ گوریلا جنگ کہلاتا ہے۔ گوریلا جنگوں میں روایتی آرمیز، نیویز اور ایئر فورسز شریک نہیں ہوتی، بلکہ یہ جنگیں مارو اور بھاگو کے اصول پر لڑی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار گروہوں پر مشتمل جنگجو، جنہیں گوریلے کہا جاتا ہے، دشمن کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنے نامعلوم ٹھکانوں کی جانب بھاگ نکلتے ہیں۔ گوریلا فائٹرز نہ صرف اس طرح کے اچانک حملے کرتے ہیں، بلکہ وہ میں بھی ملوث ہوتے ہیں اور طیارے بھی اغوا کر لیتے ہیں۔ وسائل کے حصول کے لیے دشمن کے علاقوں میں اس کے بینکوں اور دیگر تجارتی اداروں سے لوٹ مار کی جاتی ہے اور چنندہ شخصیات کو اغوا کر کے ان کی بحفاظت رہائی کے لیے بھاری تاوان بھی وصول کیے جاتے ہیں۔ اور اب تو پچھلے کئی اشروں سے دنیا بھر میں گوریلا فائٹرز کے سب سے جدید ہتھیار خود کش دھماکے ہیں، جن کی گونج ہر خطے، ہر علاقے میں سنی جاتی ہے۔ تاریخ عالم کی ورگردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے سب سے پہلے پیدل افواج بنائی، پھر بحری افواج اور اس کے بعد فضائی افواج۔ لیکن اب تو جنگی معاملہ ایٹم بم کے حصول سے لے کر خلا میں میزائلوں کی تنصیب اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے پورے کے پورے کرۂ ارض کی کڑی نگرانی تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن گوریلا وارفیئر یعنی چھاپہ مار جنگی طریقے کا اس جدید ترین دور میں بھی کوئی توڑ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ انتہائی دلیر ویتنامیوں نے امریکہ جیسی خطرناک ترین جنگی قوت کو چھاپہ مار جنگوں میں ہی الجھا کر بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ اسی طرح افغانیوں نے پہلے سوویت روس کو انہی چھاپہ مار جنگوں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، اور پھر دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو بھی چھاپہ مار جنگوں کے ذریعے اپنی سرزمین سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ فلسطینی مجاہد بھی اپنے وطن پر اسرائیلیوں کے ناجائز قبضے کے خاتمے کے لیے کم و بیش 70 برس سے گوریلا جنگیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس مخفف ہے حرکت المقاومت الاسلامی کا، یا اردو میں ہم اسے تحریک مزاحمت اسلامیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے، جس کی بنیاد سن 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرحوم رہنما شیخ احمد یاسین شہید نے سن 2025 تک یعنی اس برس تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیش گوئی کی تھی۔ سن 2004 میں شیخ احمد یاسین اور ان کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز رنتسی کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد ان کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا گروہ معاشرتی امور کی دیکھ بھال کرتا ہے، جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر وغیرہ، اور حماس کا دوسرا گروہ، اس کی عسکری شاخ شہید عز الدین القسام بریگیڈ ہے، جو فلسطین کا دفاع کرتا ہے۔ فوجی دفاع، جنگی دفاع۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشال کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔
شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوئم کی والدہ ایک انگریز عورت ہیں، اور شاہ عبداللہ دوئم نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ ناظرین، حماس کے گوریلا فائٹرز اس خطے میں اسرائیل کے لیے مرکزی دشمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسرائیل اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حماس کو شکست دینے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت عرب ممالک امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی جانب سے متعارف کرائے گئے نام نہاد ابراہیمی معاہدے پر دھڑا دھڑ دستخط کر کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر رہے تھے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب سعودی عرب بھی کسی لمحے اسرائیل کا دوست بن جائے گا، تو عین انہی دنوں میں 7 اکتوبر سن 2023 کے روز حماس کے گوریلا فائٹرز نے اسرائیل کے غیر قانونی مقبوضہ علاقوں پر ایک اچانک لیکن زبردست حملہ کیا۔ اس حملے میں حماس نے 1200 صہیونی مار ڈالے اور 251 صہیونیوں کو اغوا کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا، اور تب سے اب تک اس خطے میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ 65,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی بتائی جاتی ہے۔ رفح کو ملبے کا ڈھیر بنایا جا چکا ہے۔ رفح میں 90% مکانات مسمار ہو چکے ہیں۔ صہیونیوں نے غزہ کے پورے علاقے کو محصور کر کے وہاں قحط پیدا کر رکھا ہے۔ اسرائیل اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حماس کے گوریلوں پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی قیادت میں غزہ کے علاقے میں سازشوں کا جال بچھانے میں بھی سرگرم عمل ہے، لیکن اب تک صہیونیوں کو حماس کے خلاف کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائی۔ حال ہی میں غزہ سے ایسی ریکارڈنگز منظر عام پر آئی ہیں جن میں حماس کی جانب سے کچھ افراد کو سر عام موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ حماس کے گوریلوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ابو شباب کو نہیں چھوڑا جائے گا، ابو شباب کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ حماس کے آزادی فلسطین کے ایجنڈے سے منحرف ہو چکا ہے، اور وہ اسرائیل کا باقاعدہ ساتھی بن چکا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حماس کے ایکٹیو فائٹرز کی تعداد محض 3,000 یا اس سے کچھ ہی زیادہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 3,000 جنگجو اسرائیل سے کیوں قابو نہیں کیے جا رہے؟ کیا حماس کے یہ 3,000 جنگجو چھلاوے ہیں؟ کیا حماس کے ان 3,000 جنگجوؤں نے ایسے لباس پہن رکھے ہیں جن کو پہننے سے کوئی غائب ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا؟ کیا حماس کے ان 3,000 گوریلوں کے پاس سلیمانی چادریں یا سلیمانی ٹوپیاں ہیں؟ ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حماس ایک غیر روایتی جنگ لڑ رہی ہے جسے گوریلا جنگ کہا جاتا ہے، اور تاریخ عالم میں کوئی روایتی فوج کبھی کسی گوریلا فوج پر قابو نہیں پا سکی، اور گوریلا فوج کی اصل کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تنازع کو کسی طرح علاقائی یا عالمی تنازع میں بدل دیں تاکہ وہ تنازع حل نہ ہو پائے اور جنگ چلتی رہے، کیونکہ گوریلوں کی جیت لڑائی کو جاری رکھنے میں، مارکے کو طویل بنائے رکھنے میں پنہاں ہوتی ہے۔ ناظرین، میرے خیال میں تو حماس نہ صرف جیت رہی ہے بلکہ جیت چکی ہے۔ خون مسلم تو بہت بہا ہے اور ہزارہا بچے اسرائیلیوں نے مار ڈالے ہیں، لیکن قربانیاں دینے سے ہی آزادی کی شمع کو جلایا جاتا ہے۔ آزادی کی شمع خون دیے بغیر نہیں جلا کرتی۔ قریب قریب پوری دنیا ایک طرف ہے اور حماس کے گوریلے ایک طرف، لیکن حماس کے گوریلے تنازع کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حماس کے گوریلے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا اسرائیل حماس کو تحلیل کر پائے گا؟ کیا روایتی جنگیں لڑنے والی افواج گوریلا جنگجوؤں کو ہرا سکتی ہیں؟ کیا مسلم ممالک آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے حماس کی قربانیوں کے ثمرات حاصل کر سکیں گے؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔